یہی چاہتا ہوں نیلا کے قدم یہی چاہتا ہوں نیلا کے قدم میں کب سے برا ہوں نیلا سب کو معلوم ہے اور جو شخص مقرر مہینوں میں حقیقت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شامانی ہے، کوئی نافرمانی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا ایسی بات نظر نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم ہوگا۔ سب سے حج کے لیے راہ صاف دے دیا کرو اور سب سے بہتر راہ ریزگاری ہے اس کو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مظاہرہ نہیں۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعل حرام
یعنی مصطفیٰ کے پاس ٹھہر کر اپنے اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وگرنہ اس سے پہلے تو تم لوگ پھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہی سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی طلب کیا کرو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پر جب تم اپنے ایسے منافع ادا کر سکو تو اس سے پہلے جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح آپ اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا ذکر کرو۔ اور انہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آج کے عذاب سے ہمیں بچاؤ۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حساب چکانے والا ہے۔ یہ ہے گنتی کے چند لوگ جو تمہیں سب یاد سے پسند کرتے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس آ گیا تو کوئی گناہ نہیں، اور جو زیادہ سے ایسا پڑتا تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ شک یہ ہے یہ دن اس سے تقویٰ کے ساتھ پسند کی ہوں۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی دیکھتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ چلاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین سے اس کی ساری دور اس بھی ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو برباد کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے مقام کا خیال اس کو گناہ کا جواب دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بات جہنم بھی کافی ہے اور وہ بہت بڑا ٹھکانا ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لڑائی کی طرف اپنی جان کما دیتا ہے، اور ایسی بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ ایسی مان والوں تو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا دینے کے بعد بھی تم نے غلطی دکھائی تو خوب جان لو کہ اللہ سب غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ باتوں کے شطر لگائے اور فرشتوں کے فرے کے ساتھ سامنے آ جائے اور فیصلہ ہی کا آ جائے؟ یہ آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے حج کے دوران کچھ ایسی رسومات جو مکہ والوں نے بالخصوص اور اہل عرب نے اپنی جانب سے بنا رکھی تھی، اور اصل حاجر جو ابراہیم علیہ السلام سے سنت تھا، اسماعیل علیہ السلام سے، اس کی حقیقت اور اس کے مقصد اور مفہوم کو بلا دیا تھا اہل عرب نے۔ تو اس جانب ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے فوری طور پر بلا واسطہ، اور بال واسطہ قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کہیں تم بھی حج کے مناسب ادا کرتی ہے ایسی روایات نہ اپنا لینا، ایسی روایات نہ اپنا لینا جن کا نہ حج سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کی رضا سے کوئی تعلق ہے، اور نہ مصطفیٰ السلام کی سنت سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ نہ تمہارے مفاد میں کوئی ہے دینی مفاد، نہ تمہاری دنیا میں کوئی مفاد ہے اس سے، اور نہ آخرت کا مفاد اس سے وابستہ ہے۔ تو ایسی بد رسومات سے پرہیز کرنے کی یہاں تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ غلامان مصطفیٰ کو ان کے انجام، ان کی باتوں اور ان کے حالات سے آگاہی کر کے غلامان مصطفیٰ کو ایسے حالات سے بچنے کی تلقین کروائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمایا ہے، تو فرمایا
الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. فمن فرض فیہن الحج، بس جو کوئی نیت کر لے حج کی ان مہینوں میں، جو کوئی نیت کر لے حج کی ان مہینوں میں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں یہ تین چیزیں حرام کر دی گئی ہیں غلامان مصطفیٰ کے لیے. لا رفث، رفث کے معنی کرتے ہیں بل جماع بل افعال ہو للمرأۃ بالکلام، یہ اپنی حقوق زوجیت ادا کرنا. جب وہ حج کی نیت کر لے، حج کا احرام باندھ لے اور حج کے دنوں میں حقوق زوجیت ادا کرنا، یہ اس پر حرام کر دیا گیا. بلکہ حاصل المرأۃ، اور اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کے بارے میں یا اس قسم کی نفسانی اور شہوانی خواہشات کے بارے میں گفتگو کرنا بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ کہیں اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے، اس قسم کا مزاج کرتے ہوئے، اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے اس پر شیطان غالب آ جائے اور وہ اپنے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. حالانکہ بظاہر باتوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، لیکن اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے. حدیث پاک ہے اتقوا من مواد التوبہ، اتقوا من مواد التوبہ، توبہ کی وجہ سے بھی بچو. جہاں سے توبہ کرائی جاتی ہے ایسے بازار سے مت گزرو جو گزا بازار ہو کہ کہیں کوئی دیکھنے والا یہ گمان نہ کر لے کہ یہ بھی اسی بازار سے جو گزرا ہے. اس بازار کے قریب بھی نہ جاؤ، اس گلی اور محلے میں نہ جاؤ جو بحاسی کے لیے اور بدماشی کے لیے اور بدکاری کے لیے مشہور ہے. ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ، ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ جو باز، بدکار، بدعمال، ڈاکو، چور، چپے اور بادشاہ کے امن کو برباد کرنے والے ہوں. کیونکہ جب تم ان کی بیٹھک پر بیٹھے ہوئے ہوگے تو معاشرے کا کوئی شخص دیکھ کر یقین کر لے گا کہ تم بھی انہیں دیتے ہو. اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوا من مواد التوبہ، جہاں سے لگنے کا اعتراض ہو ایسی جگہوں سے بھی پرہیز کرو. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جس طرح تم کیچڑ کے پاس سے گزرتے ہو تو بچ بچا کے گزرتے ہو. کیچڑ، حالانکہ تم کیچڑ میں سے تو نہیں گزر رہے ہوتے، نالی کے اندر سے نہیں گزر رہے تھے، لیکن نالی کے پاس سے گزرو تو اپنے آپ کو بچا کے محتاط ہو جاتے ہو. ایک یاد کرتے ہو کہ نہیں کوئی چیز نالی میں کرے اور گندے قطرے تمہارے لباس پر نہ آ جائیں. اسی طرح یہ دو کی جو جگہ ہوتی ہیں، یہ گندے باغات جو ہوتے ہیں، یہ گندے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کھانے ہوتے ہیں، ان کی بیٹھیں ہوتی ہیں، یہ دو کی جگہ ہوتی ہیں. وہاں سے گزرتے ہوئے بھی تمہارے دامن پر کوئی نہ کوئی توبہ کا چھیٹا پڑ سکتا ہے، اس لیے اس سے محتاط رہا کرو. اسی طرح حج کے دنوں سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی جو تمہارے لیے حلال ہے اس کے ساتھ حقوق ادا کرنا تو ویسے ہی حرام ہے. حقوق ادا کرنے کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا بھی حرام ہے، تاکہ وہ باتیں کرتے کرتے کبھی تم پر جذبات غالب آ جائیں اور تم اپنے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو اور اللہ کی حدود کو توڑ بیٹھو. اور دوسری چیز ولا فسوق، اور ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کا گناہ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے روکنا یہ ثواب ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ کر گزرنا یہ گناہ ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جس سے روکتا ہے اس سے رک جانا یہ ثواب ہے، اور اس کو کر گزرنا یہ نافرمانی، یہ بے حیائی اور یہ گناہ ہے. تو اللہ رب العزت نے منع کیا کہ کم از کم حج کے دنوں میں لا رفث ولا فسوق، کسی کے ویسے تو گناہ کرنے کا عام دنوں میں بھی گناہ ہوتا ہے، وہ غلط عمل کرو گے، تحقیقی عمل کرو گے، اپنے اللہ آخر صاحب اسلام کی نافرمانی کو گناہ ہے. لیکن غلط یہ ہے کہ حج کے دنوں میں وہ کام کرنا، وہ نافرمانی کرنا اس گناہ کے درجوں میں بھی گناہ اضافہ کر دیتا ہے. اس گناہ کی جو ہے وہ موٹائی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ الحج اشرف معلومات فمن فرض فیہن الحج، اب اے غلامان مصطفیٰ تم میں سے جو کوئی نیت کر لے حج کی، ولا رفث، کوئی جماعت اور کوئی فحش کلامی نہیں ہوگی، ولا فسوق، اور دیگر کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں خبردار آپس میں جھگڑنا بھی نہیں، آپس میں جھگڑنا بھی نہیں. مفسرین کرام نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا حتیٰ کہ تمہارا خادم تمہارے ساتھ ہے، تمہارا خادم یہ لوگ وہ تمہارے ساتھ ہے، اس پر
لگ گئے ہو تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی سخت کلامی کرنا، کسی کو برا بھلا کرنا، کسی کا سختی کرنا، کسی کو پکڑ مارنا، ہر چیز تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے۔ بلا تعالیٰ سے وَمَا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی تم نیک عمل کرو گے، جو کوئی بھی تم نیک عمل کرو گے وہ تمہارا پوشیدہ عمل ہوگا، وہ تمہارا پوشیدہ عمل ہوگا۔ تمہارا اپنے نفس کے ساتھ، نفس تمہارا کہہ رہا ہے کہ یہ جھگڑا کرو، نفس تمہارا کہہ رہا ہے کہ جوان کرو، نفس تمہارا آنا ہے کہ یہ گناہ کر بیٹھو، یہ غلطی کر بیٹھو، لیکن تم اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنے اندر جھگڑا کرتے ہو کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں یہ نہیں کروں گا میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے آقا نے مجھے تو یہ اندر جو تم نفس میں جھگڑا کر رہے ہو یہ تمہارا اندر جھگڑا کرنا یہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ ماتا بنو میں خیر یاد اللہ، جو کوئی بھی تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو، چھپی ہوئی نیکی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر عمل تمہارے اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ اور حج کے لیے جب ارادہ کرو تو اپنے ساتھ حج کے اخراجات دے دیا کرو، تازے دے دیا کرو۔ ایسے یمن زمانے کی حالت میں حج کو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے واجب کرنا، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے جبل تبوک کو گئے جو صفا کے ساتھ ہے اس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا کہ کیا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، کہ یہ جو گھر میں نے بنایا ہے اور اسرائیل نے بنایا ہے اللہ نے اس حج کو پر فرض کر دیا ہے، تو تمام انسانوں نے وہ آواز سنی تھی، اہل میں جو تھے انہوں نے بھی وہ آواز سنی تھی، جنہوں نے اس پر لبیک کہا تھا، جنہوں نے اس پر آمین کہا تھا، جنہوں نے اس پر ساتھ کیا تھا، انہیں ایمان نصیب ہوا اور ان کو حج جو ہے وہ کرنا وہ نصیب ہوا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا رہا تھا، لیکن دور انحطاط میں، دور تمام میں، اخلاقی پستی کے دنوں میں اہل عرب نے اس کے مختلف جو میں نے آپ کو کہا ہے عرض کیا تھا پہلے کہ مختلف رسوم بنا لی تھی، تو اہل عرب میں تھے جو یمن میں رہنے والے تھے حج کے لیے وہ بھی یہاں آتے تھے حج کے لیے، یعنی عرب جہاں بھی تھے وہ حج اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے، بیت اللہ شریف کا اور جان ہوتے تھے، پروانہ بات اس کی جانب آتے تھے۔ تو جو پہلے یمن والے تھے انہوں نے یہ مدینہ اختیار کیا ہوا تھا کہ ہم سارے راہ نہیں ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ ہم خالص اللہ کے لیے نکل رہے ہیں، تو دنیا کی چیز ہم تو ساتھ ہیں اور دنیا کا سارا ہم کیوں لیں، دنیا کا سارا ہم کیوں لیں۔ ساگرانی لیتے تھے، راستے میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے اور بھیک مانگ مانگ کے اپنے اخراجات پوری کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی وہ وقار کو خلاف سمجھا کہ جو میرے گھر کا حج کر رہے ہو وہ بھکاری مانگ رہے ہو، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو، اس قسم کی تصور کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی دیکھی نہیں ہے کہ تم ساتھ رات ہو یا کرو، کیوں اپنی فقیری ظاہر کر کے، کیوں نمائشی جو ہے وہ فقیر بن کے اور نمائشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو۔ اصل یہ نہیں ہے کہ تم ساتھ رات کام لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو، اصل یہ ہے کہ تمہارے دل کس طرح اپنے اللہ کے ساتھ جھکنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ مطابقت رکھنے والے ہیں، مطابقت رکھنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں۔ اصل یہ امتحان ہے کہ تمہارے دلوں کی حیثیت کیا ہے، تمہارے روحوں کی حالت کیا ہے، تمہارے اذان کس طرف جا رہے ہیں، کیا وہ خالص اپنے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حج کر رہے ہیں، تو پھر اگر تم دادے دار ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اس سے تم بڑے نیک بن جاؤ گے۔ حضرت طاقت میں زیری رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش کا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک مرید حضرت شفیق کا نام ہے ان کے بارے میں ان کا ایک مرید یعنی اپنے مرید کا مرید آپ سے ملنے گیا تو آپ نے پوچھا شفیق کا کیا حال ہے، ابو شفیق کا کیا حال ہے، تو انہوں نے عرض کیا مرید نے کہ حضور دنیا کو ترک کیے بیٹھے ہیں، دنیا کے نام پر توڑ لیا ہے، حتیٰ کہ روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں مانگتے اور اللہ کی مدد پر احساس کرتے کہ اللہ کی جانت چاہے گا تو اپنے پیٹ میں ڈالنا چاہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا پیغام دینا شفیق کو میرا پیغام دینا کہ روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے اللہ کا انجام نہ دیا کرو،
روٹی کے چند ٹکڑے میں لیے اپنے اندر میں جان لیا کرو، جب بھوک لگے تو کسی سے لے کر کھا لیا کرو، جو دیتے ہیں اسے لے کر کھا لیا کرو، انسانوں سے مدد لے لیا کرو، ان چھوٹے چھوٹے حقیق کاموں کے لیے اپنے اللہ کا جان لیا کرو۔ اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو وہ اور راستے ہیں جہاں اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ دشمنان خدا کے خلاف جنگ میں اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ وہ جب امتحان کا وقت آتا ہے، ایک جانب دنیا کی چاشنی ہوتی ہے، ایک جانب دنیا کی لذات ہوتی ہے، ایک جانب دنیا کے مفادات ہوتے ہیں، اس وقت وہ اگر دنیا کے مفادات کو ترک کر دیتے ہو، دنیا کی چاشنی سے منہ موڑ لیتے ہو، دنیا کی لذات کو چھوڑ دیتے ہو صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تم بندے میدان میں رہے، تم میدان میں سامنے آ گئے اور اللہ کے دشمنوں کی تم نے کوئی پرواہ نہیں، تم نے کسی طاقت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ ہے اصل جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ۔ یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ تم روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے اللہ سے امتحان دیتے ہو۔ فرمایا کہ وہ امام راضی کہتے ہیں کہ نزل سنتن علام میں یہ بھولو لا حجن تجارے اور تجارے اور جوابین کہ حج کوئی نہیں ہوتا، تاجروں کا جو حج کے دوران تجارت کرتے ہیں، مزدوروں کا جو حج کے دنوں میں کام کرتے ہیں، بندوالین اور کاروانوں کا جو حج کے دنوں میں انہوں کو چلاتے اور ان پر سواریاں لاتے اور ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کا کوئی حج نہیں ہوتا۔ یہ اہل عرب نے عقیدہ بنایا ہوا تھا، تو اس عقیدہ کی یہاں نفی کی جا رہی ہے، اس عقیدہ کی یہاں نفی کی جا رہی ہے کہ تم تجارت کرو، نفع کماؤ، کوئی حرج نہیں، تم کاروباری کرو، کرایہ لو، کوئی حرج نہیں، تم مزدوری کرو، پیسے کماؤ، کسب معاش کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسب معاش حرام نہیں ہے، حرام یہ ہے کہ تم اللہ کی حدود کو نہ کرو۔ اللہ کے حدود کو قائم رکھتے ہوئے اگر تم نفع بھی کماتے رہو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے نظر سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ خوبی نہیں ہے کہ تم آج فقیری کو اظہار کرتے کرو۔ آج حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایسا علیکم جناح ان تب تو بدلا میں رہتے ہو کہ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ جب تم حج کے دنوں میں کاروبار کرو گے، حج کے دنوں میں اور اللہ کے حقوق کو قائم رکھتے ہوئے کاروبار کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، دغا نہیں کرو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، تو پھر وہ کاروبار تمہارے لیے حلال ہے اور وہ کسب معاش تمہارے لیے اللہ کا فضل ہوگا، وہ کسب معاش تمہارے لیے اللہ کا فضل ہوگا۔ اور اگر تم جھوٹ بول کے ملاوٹ کر کے دغے کر کے تم کاروبار کرو تو وہ حج کیا وہ تو ویسے بھی تمہارے لیے برا ہوگا، وہ تو ویسے بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ آج کے دنوں میں کیا حرام ہو رہا ہے وہ تو عام زندگی میں بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ جھوٹا کاروبار کرنا، غلط کاروبار کرنا، اللہ کی حدود کو اپنے کاروبار میں تو مد نظر نہ رکھنا اور جھوٹ بول کر لوگوں کو مفاد اٹھاتے رہنا، لوگوں سے ریٹ بناتے رہنا، یہ تو عام دنوں میں بھی برا ہے، یہ تو عام دن۔ اور اگر اللہ کی حدود کو قائم کر دو گے رہتا آ رہا ہے جو آپ ہم سب لوگوں بس کر دیکھو کہ تم اپنے نام کا فضل تلاش کرتے رہو اور جو ہے وہ معاش کرتے رہو۔ اور انہوں نے یہ بھی دستور بنایا ہوا تھا کہ آج کے دنوں میں کیونکہ کاروبار ایک دنیاوی کام ہوتا ہے، دنیاوی معاملات سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اس تصور کی بھی نرمی کی جا رہی ہے کہ یہ رسم بات ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اصل کام یہ نہیں کہ تم معاش کرتے ہو یا نہیں کرتے، اصل کام یہ کہ تم جو کچھ کام کر رہے ہو اللہ کے حقوق کی پابندی کرتے ہوئے کر رہے ہو یا اللہ کے حقوق کو توڑ کر کے کر رہے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ اور پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو فاذکروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اہل عرب کا ایک جہاں اور پوری رسم تھی، وہاں جو ہے وہ قریش مکہ نے اپنے لیے آہستہ آہستہ جب ان کو سارے عرب کی زیادہ نصیب ہو گئی، عرب تو سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، یعنی پھیل گئے پورے عرب میں، اور جو قبیلے مکہ میں رہ گئے تھے ان کو ایک برتری حاصل ہو گئی تھی اخلاقی، ایک دینی برتری کہ یہ کعبے کے پاس ہے، یہ کعبے کے پاس قریش کے کافلے جہاں سے گزر کرتے تھے پورے عرب ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کافلوں کو لوٹ جب کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں لوٹ مار کا بازار چل تھا، قریش اور مکہ کے کافلوں کو تجارتی کافلوں کو کوئی لوٹا نہیں کرتا تھا، جہاں جہاں سے
جو گزرتے تھے لوگ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے کہ حرم کے بعد ہی ہمارے پاس سے گزرتے ہیں. جب ان کی سیاست یہ مسلمہ ہو گئی کہ یہ اہل حرم ہے اور یہ سارے حرم پر فضیلت رکھنے والے ہیں, تو پھر انہوں نے اپنے لیے کچھ الگ رواج برہمنیت, جس طرح برہمنوں کا, ہندو پنڈتوں کا اور اس قسم کی ساری باتوں کا اسلام میں اب ہم نے جو پیروں کا اور مولویوں کا ایک الگ معیار بنا رکھا ہے. تو اسلام نے ان سارے معیارات کی نفی کی ہے. اسلام نے ایک ہی معیار بنایا ہے کہ تمام مومنین خواہ وہ قیادت والا ہے, خواہ وہ مقتدی ہے, خواہ وہ امام ہے, خواہ وہ مرید ہے, خواہ وہ پیر ہے, خواہ وہ عالم ہے, خواہ اس کی انتظار کرنے والا ہے, جو بھی ہے اسلام میں سب برابر ہے. فضیلت تقویٰ کے لحاظ سے ہوتی ہے, فضیلت اعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے, فضیلت سیرت اور کردار کے لحاظ سے ہوتی ہے, اس سے برابر ہے. فرق یہ ہے کہ جو امیر بن گیا اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے کیونکہ تم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے اور علیکم والجماعت کے جماعت کو قائم رکھنا ہوتا ہے. وہ چیز تو مد نظر ہوتی ہے, لیکن ذاتی طور پر کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی. تو قریش مکہ نے حرم کی حدود کے اندر بیٹھے ہوئے حرم کی وجہ سے اپنی برتری کا احساس اپنے اندر قائم کر دیا, اور یہ احساس قائم کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ تمام حاجی جو عرب جاتے ہیں وہ تو عرفات میں جاتے ہیں اور پھر پلٹ کر میدان میں آتے ہیں, عرفات میں جاتے ہیں اور پھر پلٹ کر, لیکن ہم اہل عرب ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں, ہم وہاں کیوں جائیں, ہم مزدلفہ کی واپس آ جائیں گے. یہ ہماری ایک برتری ہوگی کہ باقی عرب تو عام عرب تو عرفات میں جاتے ہیں حج کے لیے اور ہمارا آج مزدلفہ سے ہی واپسی بات ادا ہو جائے گا. تو اس تصور کی نفی کی جا رہی ہے اور یہ تربیت کی جا رہی ہے. تو تمام مسلمانوں کو, کیونکہ مسلمانوں کا بیس بھی تو اہل عرب وہاں جانا, اور حج کی جو یہ رسومات تھی یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو واجبات آ رہے تھے ان واجبات کو اہل مکہ نے اہل عرب نے زمانہ جاہلیت سے بھی نہیں چھوڑا تھا وہ, اور وہ اسی طرح واجبات ہم تک پہنچے اور وہ چیزیں قربانی وہ بھی کرتے تھے. ہمارے اسلام میں بھی مواجب ہے کیونکہ وہ پہلے سے واجب تھی. سوال مرمہ کے درمیان صحیح ہو کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے مشرکین عربی, اور ہم بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان میں تھی. لیکن حال ہی کے اندر انہوں نے جو واضح رکھنے کا دی تھی ان کو اسلام میں آتا توڑ دیا, ان کو مذہبوں کو چھوڑ کے طرف کر دینے کا حکم دیا. اور یہ تھی کہ قریش نے مزدلفہ سے واپس آنا شروع کر دیا تھا. اب تھوڑا سا آگے بڑھے, جب آگے بڑھے جن قبیلوں کے ساتھ خدا وغیرہ کے ساتھ قریش میں رشتے داریاں کافی تھی, اب انہوں نے بھی مزدلفہ سے واپس آنا شروع کر دیا. ہم قریش کے رشتے دار ہیں. اب پھر آگے بڑھے تو وہ قبائل, وہ قبیلے جو قریش کے حدیث قبیلے تھے یعنی دوست قبیلے واضح کیے ہوئے تھے, اب انہوں نے بھی مزدلفہ سے واپس کرنا شروع کر دیا کہ ہم قریش کے حدیث ہیں, اس کی ہمارے حقوق بھی وہی ہیں جو قریش کے مکہ کے ہیں, جو اہل حرم کے ہیں. تو اس طرح کے بات پڑ رہی تھی تو اللہ رب العزت نے یہاں سے اس کی نفی فرما دی ہے کہ نہیں, یہ چیز نہیں ہے کہ فیضا کر لو ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ, پھر حج کے مناسک ادا کر لو تو اس سے پہلے جیسا تم اپنے آواز جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو. ثم افیضوا من حیث افاض اللہ, پھر بات ہے کہ اے قریشیوں تم بھی خون سے بڑھتا کرو جہاں سے لوگ پلٹتے ہو, واستغفر اللہ, اور اپنے اللہ سے بخشش اور معافی مانگا کرو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آگے بڑھنا ہے تم مناسک تم, جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر سکو, حج کے مناسک ادا کر سکو, فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, تو پھر وہاں جو ہے تم اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنے آبا و اجداد کی بجائے اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ذکر کیا کرو. اور اشد ذکرا ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لهم فی الآخرۃ من خلاق, اور لوگوں میں سے کچھ ایسا بھی ہے جو یہ دعا مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دنیا اچھی فرما دے. لوگوں میں سے ایسے جو یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہماری دنیا اچھی فرما دے, ہماروں کے آخرت میں خلاق, اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا. کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجمع امنان ولا خوفان فی نفس واحد, لا یجمع امنان ولا خوفان فی نفس واحد, کہ اللہ تعالیٰ دو امن, دو چین, دو آسودگیاں اور دو بڑائیاں ایک جان میں جمع نہیں کرواتے.
اور نہ ہی دو اور کے کام میں جمع فرما دے. مراد یہ کہ اس زندگی کو جس نے ارزوں کروڑوں میں گزارا، اس زندگی کو جس نے عیاشیوں میں گزارا، اس زندگی کو جس نے اپنی مرضی کے مطابق گزارا، جس طرح جی چاہا کھا، جس طرح جی چاہا کمایا، جس طرح جی چاہا پہنا، اپنی مرضی کے مطابق پسند کر رہا، یعنی اس دنیا میں وہ امن میں رہا، خوش رہا. اب بار آخرت کو اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوتی. وہ اپنی خوشیاں دنیا کی زندگی میں سمیٹ چکا ہے. اس کا جو حصہ تھا خوشیوں کا چاہوں کا وہ دنیا میں اپنا وصول کر چکا ہے. اسی طرح جو شخص دنیا میں اپنے اللہ سے خوف زدہ رہا، مقام رکھے، اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور ڈر کی بنا پر بنانے لگا، ایک تو ہوا کی غلامی سے اپنے دامن کو بچائے رکھا، جنت تیار ماوا تو جنت اس کا ٹھکانا، جنت اس کا ٹھکانا. یعنی یہاں جو خوف میں مبتلا رہا، حساب میں مبتلا رہا کہ میں نے اپنی زندگی کا اپنا نام آرامات کا حساب اپنے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اپنے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. ڈرتا رہا اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھا، تو آخرت میں اس کے لیے خوشی ہوگی. آخرت میں اس کے لیے خوف نہیں ہوگا، خوشی ہوگی. جو یہاں جاتے ڈرتا رہا آخرت میں اس کے لیے خوف ہے، اور جو یہاں ڈرتا رہا خوف میں مبتلا رہا آخرت میں اس کے لیے آرام کا خیال ہوگا. کیا نام سکون ہے. آپ ریاست دنیا دنیا کو جشنوں میں گزارتا رہا، سرکشی میں گزارتا رہا تو جہنم اس کا ٹھکانا ہوگا. ہمارا خوابہ کو کام رکھی بس ہنم کھانے لگا اور یہاں ڈرتا رہا اور اپنے رب کے خوف سے اس کے حقوق کو قائم کرتا رہا تو آخر کو اس کے لیے امن چین سکون اور خوشیاں ہوں. فرمایا میں یقول ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ بھی لوگوں میں نہیں ہے، یہ بھی لوگوں میں نہیں ہے. تو یہاں دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں دوسرے گروہ کا ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کی دعا مانگتا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائی کی دعا مانگتا ہے اور آگ کے عذاب سے. ایک شخص صحابہ کرام میں سے بہت کمزور ہو گئے، رسول صاحب کے سامنے ہے تو بڑا جوان تھے اور بہت کمزور مطلب بچہ ہو گیا. تو آپ نے پوچھا کہ او بھائی اپنے اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے؟ اپنے اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے؟ اس سے کہا یا رسول اللہ مانگتا. کیا دعا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے، جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے، جو حساب مجھے آخرت میں لینا ہے وہ آج اس دنیا میں لے لے، آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لینا، آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لینا، جو حساب لینا وہ نہیں لے لے. آپ نے فرمایا کہ بدبخت تیری جرت ہے کہ تو اللہ کا عذاب دیا ہوا برداشت کر سکے، اللہ کی دی ہوئی سزا تو برداشت کر سکے. تو یہ دعا تو نہیں مانگتا. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی فرما دے، میری آخرت بھی اچھی فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میری دنیا بھی اچھی فرما دے، میری آخرت بھی اچھی فرما دے اور آخرت میں مجھے اپنے عذاب سے جو آج کا عذاب نے نافرمانوں کے لیے تیار کیا اس سے مجھے بچانا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ خیر الرزاق. ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے. جو انہوں نے کمایا ہوگا دنیا میں تو یہاں بھی ان کو حصہ ملے گا اور آخرت میں بھی ان کو حصہ ملے گا. یہاں بھی ان کو حصہ ملے گا اور آخرت بھی. اور اللہ تعالیٰ بہت جلد یاد رکھنا کہ اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. گنتی کے چند دن ہیں ان میں اللہ کو یاد کیا. پھر حج کی جانب آ رہا ہے، ایک اور وصیت کا ہے پھر حج کی جانب توجہ دکھ رہا ہے، حج کے مناسک کی جانب. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ ہے گنتی کے چند روز، ان میں اپنے اللہ کو یاد کیا کرو. فَمَن تَعَجَّلَ یعنی یہ جو 10ویں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جو ہوتی ہے نا، 10ویں 11ویں اور 12ویں میں نام ہے تو یہ ہے کہ آدمی جب عرفات سے مزدلفہ میں آتے ہیں ساری رات اپنے اللہ کی عبادت کرنے یاد کرتے ہیں.
جس کو مزدلفہ نصیب ہوتا ہے. پھر مزدلفہ سے جب صبح مینا میں آتے ہیں تو جو 3 دن وہ مینا میں قیام کرتے ہیں ان میں صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں تو بعض حاجی 11 اور 12 کو واپس آ جاتے ہیں اور بعض 12 کی رات رہ کر 13 کو واپس آتے ہیں. تو یہاں یہ نصیحت فرمائی جا رہی ہے اور اطلاع فرمائی جا رہی ہے کہ فاطمہ اللہ کی ایام معدودہ یہ گنتی کے 2-3 دن ہیں، ان میں اپنے اللہ کو یاد کیا کرو. فمن تأجر فی یومین فلا إثم علیہ، جس نے صرف 2 دن وہ سہارا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فلا إثم علیہ، اور جس نے 1 دن بڑھا لیا مینا میں قیام کیا اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن جو بھی اصل بات یہ ہے کہ تم وہاں جا رہتے ہو 2 دن یا 3 دن، وہ تم کن کیفیات سے گزارتے ہو. اصل جو ہے وہ معاملہ وہ تمہارے اندر کی کیفیات کا ہے، تمہارے اندر کے حالات کا ہے، تمہارے اندر کیا کیا خیالات پنپ رہے ہیں، تمہارا دل کیا کیا سوچ رہا ہے، تمہارے کیا کیا ارادے جو ہے وہ پنپ رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں تمہارے اندر سے. اصل معاملہ وہ ہے کہ تم وہاں جا کر سوچتے کیا ہو، تم وہاں جا کر کرتے کیا ہو، تمہاری نیت وہاں سے بدلنے کی کیا ہے. یہ نہیں کہ وہاں سے حاجی کرو اور واپس آؤ تو پھر وہی برائیاں اختیار کر لو، تو 3 دن رہو یا 10 دن رہو اس کا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر تم نیک عمل کرتے ہو اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرتے ہو، اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہو، اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے ہو، اپنے ارادوں کی اصلاح کرتے ہو اور اپنے جو ہے وہ نظریات کے تعداد کی اعمال کی وہ اصلاح کر اپنی زندگی کو صورت بنا لیتے ہو، سوال لیتے ہو، تو پھر 2 دن بھی کافی تمہارے لیے. 2 دن یعنی وہ معاملہ دنوں کا نہیں ہے، وقت کا نہیں ہے، وقت کی قید کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ تمہارے اندر کی کیفیات ہے کہ تمہارے اندر کی کیفیات وہ کیا جو ہے وہ کیسی ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان لو، یقین رکھنا. بات کو تمہیں نا تیقن کے یقین کر دو جنتوں میں رہے تو شرور کہ تمہیں بالآخر اپنے اللہ کے رسول پیش ہونا اس کے پاس واپس جانا. اور شاپ میں جواب کی والے انسان اے اولاد آدم ان صادقا بولا تو نے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے اور اس کی ملاقات کرنی ہے. لوٹ کے شہادت کسی طرح سے جائے انہوں میں روتے ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں، وہاں کانونا یقین کے وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو جو کوئی مرید اپنے دین سے ملاقات کے لیے جا کر تیاری کرتے جاتے ہیں، شاگرد اپنے استاد سے ملاقات کے لیے اسکول کے اندر اپنے کالج میں جاتا ہے تو تیاری کرتے جاتا ہے. غلام اپنے آقا کے سامنے جب جاتا ہے تیاری کرتے جاتا ہے، کیونکہ خود کا سوچا لے کے جاتا ہے کہ عبادت میں نے تیرا دن میں یہ کام کیا یہ کام کیا. مزدور جب کارخانے دار کے پاس جاتا ہے تو آخر کوئی کام لے کر جاتا ہے کہ میں نے ایک دن میں اتنا کام کتنے گھنٹے اس کا مجھے اثر چاہیے. تو جو بھی ہے وہ جو ہے وہ اپنے اپنے کام کا اجر کا تو وہ ملاقات کا جو یقین رکھو کہ اللہ کو ملا ہے تو ضرور کہ تم نے اس کے سامنے جانا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے نامہ اعمال کا اس اللہ کو حساب دینا ہے، اپنی زندگی کے نامہ اعمال کا. اور جب یہ کوئی شخص یقین کر لے، جب آپ کا کارخانے کا مالک خیر حاضر ہوتا ہے تو مزدور بدماشیاں کرتے ہیں، لیکن جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا مالک آنے والا ہے تو اپنے کام میں بڑھ جاتا ہے، کام کرنا شروع کرتے جب مالک مجھے دیکھے گا. جب بندے کو یہ یقین کامل ہو جائے، اپنے اندر یقین قائم کر لیتا ہے پکا کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حساب جواب دینا ہے، تو پھر کیا اس کو برائی سرد ہو سکتی ہے. یہ جو ہم سے برائیاں سرد ہوتی ہے اللہ کی نافرمانیاں، یہ اس لیے ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا یقین ہے لیکن ہمیں اللہ کا کوئی یقین نہیں ہوتا. اگر یقین کامل ہو جائے تو کبھی کوئی بندہ غلطی کر ہی نہیں سکتا. یقین صرف اندر کا احساس ہوتا ہو جائے، امر تو بات کی بات ہے نا، صرف یقین اور احساس ہوتا ہو جائے کہ میرا اللہ ہے، اس نے مجھ سے حساب لینا ہے، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا اور میں نے زندگی کے نام احساس ہوتے تھا. صرف یہ ایک عقیدہ بنا لیتی تھا تو کبھی اس سے کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی.
کبھی اس کی کوئی غلطی سزا ہو ہی نہیں سکتی. جس بچے نے اپنے استاد کو سبق سنانا ہوتا ہے وہ سبق تیار کر کے جاتا ہے, اور جس نے نہیں سنانا ہوتا وہ بچہ کہیں اور رکھتا ہے اور دن کو نہروں میں رکاوٹوں میں پھرتا رہتا ہے اور شام کو بچہ اٹھا کے پھر گھر آ جاتا ہے, وہ خالی رہتا ہے. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم کن شاگردوں میں تھے, کن بندوں میں تھے. وہ جو بچہ رکھ کے اور باغوں میں پھرتے رہتے ہیں اور رات کو مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے گھر آ جاتے ہیں, والدین سے دھوکہ کرتے ہیں, کالج سے دھوکہ کرتے ہیں, اپنے آپ سے دھوکہ کرتے ہیں. یہ ہم وہ ہیں, وہ اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو دن اور رات اپنی کتابوں کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے اور پھر وہ کامیابیاں اس کے قدم سنتی ہیں. استاد بھی اس پر خوش ہوتے ہیں, والدین بھی اس کی خوش آتے ہیں, پورا معاشرہ اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ فلاں کا بچہ بہت اچھا ہے, بہت لائق ہے, بہت قابل ہے, منزل پر پہنچتا ہے, اب تک وہ کسی عہدے پر پہنچتا ہے تو سارے اس کی عزت کرتے ہیں. اور جو ہمارا پھرتا رہتا ہے اس کی کوئی عزت معاشرے میں توقیر نہیں ہوتی. جب سوال کی خوشی وہ حاصل کرتا ہے, عیاشیاں کرتا ہے, پھرتا ہے, آبادی کرتا ہے, لیکن اس کے لیے عزت نہیں ہوتی نہ معاشرے میں, نہ والدین کے ہاں, نہ اساتذہ کے ہاں, اس کے سربراہ کو کیا. تو فرمایا اللہ کو ملا ہے کچھ ضرور, اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور یہ یقین رکھو, جان رکھو کہ تم سب کو اس کی جانب پلٹنا ہے اور لوٹنا ہے. ہمیں اللہ سے میں یوں دیکھوں گا اور ہوں کہ نجات دنیا, اور لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی پسند آئی, میٹھی میٹھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرے گا, بڑے پیارے انداز سے باتیں کرے گا, لبھا لینے والے انداز سے باتیں کرے گا, تمہارے دلوں کو کھینچ لینے والے انداز سے باتیں کرے گا. بڑی عزت اللہ علام آپ کی کرتی ہے, اور جو اس کے اندر ہے کہ میری نیت یہ ہے اس پر بار بار وہ قسمیں کھائے گا. یاد رکھیے گا, جو بار بار قسمیں کھانے والوں کو جس پر اعتماد کرے گا اپنی بات کی یقین دلانے کے لیے, قسمیں کھا کر کے اللہ کی قسم, باپ کی قسم, قرآن کی قسم, بیت اللہ کی قسم, حرم کی قسم, اماموں کی قسم, رسولوں کی, کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ عمل اس بات سے اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو بھی اپنے ارادے پر بھی یقین نہیں ہے, اس لیے قسمیں کھا کر معاشرے کو یقین دلاتا ہے. اگر اس کو اپنے اوپر یقین کامل ہوتا تو وہ کبھی قسمیں نہ دلاتا, وہ بات دیتا اور اس انداز سے کہتا کہ مانو میری بات کیونکہ میں سچا, مانو میری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے کہا کہ کوئی بات کو بتاتا نہیں, پوچھا تھا صفا پہ بلا کے, صفا پہ چڑھ کے بلایا تھا اور پوچھا تھا کہ میں نے 40 سال زندگی کے تمہارے درمیان گزارے اور میرے بارے میں کیا خیالات ہے, تمہارے کیا تصورات ہے, کیا حقیقت ہے, کیا نظریہ ہے. تو سب نے بغیر زبان کا اثر برادری والے تھے, رشتے دار تھے, رشتے دار کسی کی سیاست کو نہیں مانتے, کسی کی امانت کو نہیں مانتے, حجت نکالتے, لیکن سب نے بغیر زبان کہا تھا. بنو ہاشم کے ساتھ اندر سے بغض رکھنے والے قبیلے کے لوگ تھے, لیکن سب نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سچا ہے, تو امانتدار ہے, کبھی تو نے خیانت نہیں کی, کبھی تو نے جھوٹ نہیں بولا, 40 سال زندگی ہے. پھر آپ نے قسم کا نہیں بتایا, پھر آپ نے بتایا میں سچا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, یہ رات بڑا اس کا جن کو تو سچے کر سب جھوٹ ہے, اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی, اس کا رسول ہوں, اور ان پر وہی نازل ہوتی ہے اور پھر لے کر میرے پاس آتا ہے اللہ کی نہیں, اللہ کا نام. ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب رسول کو دعوت نامہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا دعوت نامہ تھا, میں محمد رسول اللہ الہ ہرقل کہتے ہوں, محمد جو اللہ کے رسول ہیں, ہرقل کہتے روم کی جانب تسلم, اے ہرقل اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا, اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا. جب یہ نام مبارک پہنچا تو ہرقل نے پوچھا, شام میں ٹھہرا ہوا تھا, روم کا یہ کیوں بتایا تھا اس کا قسم تم کی یہ سارے اس کی مملکت تھی, شام اس کی مملکت, یہ سب کا اور پورا اور شام تک. اس نے پوچھا کہ جہاں سے یہ نبی پیدا ہوا تھا اس کی قبیلہ رشتار خاندان وہاں سے مقابلے کے علاقے سے یہاں آیا ہوا شام میں, تو لوگوں نے بتایا ہاں ایک قافلہ آیا ہوا سردار ابو سفیان. ابو سفیان خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے ہرقل نے بلایا اس کے دربار میں, جب میں گیا اس نے پوچھا کہ یہ تمہارا رشتے میں کیا ہے, تو میں نے کہا دور سے میرا بھتیجا ہے. اس نے کہا کہ 40 اس میں اقتدار سے کوئی اظہار کیا تھا یا اچانک
اعلان کیا تو ابو سفیان نے کہا کہ 40 سال زندگی میں گزارے اور پھر اعلان کیا کہ اللہ کا رسول ہے. کیسے نے پوچھا کہ وہ 40 سال جو گزارے تھے کبھی اس سے جھوٹ بولا تھا. ابو سفیان کہتے کہ میں نے سوچا دشمنی کی میں نے سوچا کہ ہاں تم کبھی کبھی بول دیتا کبھی کبھی لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یہاں تو اور بھی بندے والے ہیں یہ جا کر ساروں کو بتا دیں گے کہ تمہارا کردار جھوٹ بولتا ہے تمہارا یعنی جھوٹ اتنی بری بات ہے کہ مکے کا مشرک بھی اس سے نفرت کرتا تھا کہ مجھے جھوٹا کہاں تھا. مکے کا مشرک بھی اس سے نفرت کرتا تھا کافر بھی اس سے نفرت کرتا تھا کہ مجھے وہاں کا جھوٹا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں 40 سال زندگی میں کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا 40 سال زندگی میں کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا. تو حضور صاحب کو سامنے تک تو نہیں جائے گی کہ مجھے فلاں کی قسم نہیں. آپ نے بتایا تھا کہ میں نے زندگی کے دن تمہارے پاس سامنے گزارے جوانی لڑک پر بچپن میرا تمہارے سامنے گزرا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ہے کہ اللہ بنا تو یہ سب جھوٹے. اب بات انہوں نے نہیں مانی آپ کی بات انہوں نے نہیں مانی آپ کی لیکن جھوٹا پھر بھی آپ کو نہیں کہا جھوٹا پھر بھی آپ کو نہیں کہا. تو فرمایا کہ حالت کے دشمنی میں وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے. دشمنی میں وہ دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو دشمنی میں ہر گھٹیا حربہ استعمال کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا باتیں میں ناراضگی ہوتی لوگوں سے دشمنی بھی ہوتی ہے لیکن ایک رکھ رکھا ہوتا ہے. اعلیٰ لوگوں میں غلط لوگوں میں دشمنوں میں بھی یہ رکھ رکھا ہوتا ہے. یہ دو ہمارے DIB سے ریٹائر ہو گئے ایک سے طلب بڑھا ہے اور ایک سے بندوار بڑھا ہے. اس کی آپس میں خاندانی دشمنی قدر کی ہوئے تھے تو بتا رہا تھا کہ طلب بڑھا ہے جگہ پر 4 بوٹ ہیں اور اس کی جو جواب ہے اس کی کوئی بہن کی وہاں شادی شدہ تو گاڑی کا نمبر کوئی اس کی بیٹی کا غلط نوٹ ہوگا اور پولیس پیچھے لگ گئی. پیچھا کرتے کرتے پولیس اس گھر میں آ گئی. یہ بڑی معاویت سے بات کرتے ان کا گھر تھا آلہ جب ان کے گھر میں آیا تو انہوں نے اندر بلا دیا. اسے کہا کہ اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے آپ یہ صاف کرائیے ہم سے ہمارا ہمارا یہ چوری کر جائے. تو آپ نے دیکھا کہ DIG کا فوٹو بھی لگا ہوا DSP کا اس نے کہا کس کو آیا تو میں خیال کو ان کو پتہ تھا کہ ہمارا دشمن خیال کو انہوں نے فوراً فون کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا تین غیرت نہیں آئی کہ بہن کا تعلق کرائی یہ دشمنی کی حدود. تو اس نے آگے سے کسی اور آگے کہا کہ چچا مجھے اللہ کی قسم نہیں معلوم. اس نے مجھے DSP سے نہیں بات کر DSP نے اس نے کہا کہ یہ پھر اس نے سوال کی یہ نمبر غلط نوٹ ہو گیا گاڑی اور تھی نمبر غلط نوٹ ہو گیا اس وجہ سے یہ نیچا کرتے ہوئے طرف سے معافی مانگی تھی. یہی ڈاکٹر صاحب کے لوگوں کو اس طرح اعتماد ہوتا ہے کہ میرا دشمن بھی ڈاکٹر صاحب والا ہے اس کی دیر سے یہ اثر کو ہمارے ساتھ ہے. تو وزادار لوگ جو ہیں وہ وزاداری کو قائم رکھتے ہیں لیکن گھٹیا لوگ کسی قسم کی وزاداری کو قائم نہیں کرتے. تو فرمایا کہ وہ غلط کے کام وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں بےایمانی کرتے ہیں غداری کرتے ہیں بدعتی کرتے ہیں اور کسی بھی ٹیڑھی چال کو گھٹیا چال کو اپنی دشمنی میں استعمال کرنے سے نہیں چوکتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ غلط الاسلام وَإِلَىٰ تَوَلَّىٰ. اصل میں ان کی حقیقت تب معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی باتوں کرنے والی جب ان کو کچھ اختیار کر جاتا ہے. وَإِلَىٰ تَوَلَّىٰ سوال سے لڑتے لیوس سے لڑتیا اور جب انہیں دنیا میں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے اور زمین کی ساری زمین جو ان کی ساری دور دوسری ہوتی ہے کہ لیوس سے لڑتیا. اصل ان کا وجہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے قوت مل جاتی ہے طاقت مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وہ یوں کو راستہ والا کھیتیوں کو ڈال دیتے ہیں بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں نسلوں کو تباہ کرتے ہیں. یعنی دشمنی کے لیے کچھ حدود ہوتی ہے. تو اس زمانے جاہلیت میں جب کچھ فاتح مفتو علاقے کو فتح کرتا تھا تو وہاں ان کی عورتوں بچوں جوانوں پوروں سبزیوں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا. لیکن اسلام نے آج حدود قائم کر دی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ کے لیے نکلا کرتے تھے تو صحابہ کرام کو نصیحت ہوتی تھی کہ خبردار ان کے زخمیوں کو نہ جنگ کرتے ہوئے جو زخمی ہو جائے ان کو نہ مارنا، خبردار جو بوڑھے ہیں ان کو نہ مارنا، خبردار ان کی کھیتیوں کو تباہ نہ کرنا، باغوں کو نہ اجاڑنا، ان کے بچوں کو نہ مارنا، ان کے زخمیوں کو نہ مارنا، ان کی عورتوں کو نہ مارنا. یہ نصیحت ہوا کرتی تھی. یہ وہ اخلاقی اخلاق تھی، یہ وہ وفاداری تھی جس کو اسلام نے قائم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے اس کی مثال دنیا کے سامنے قائم کی. آج وہ اپنے آپ کو بہت مہذب اور بڑی قوم کہتی ہے کہ ہم بڑے تعلیم والے ہیں. ان کو دیکھو کہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں ان کے بچے بھی محفوظ نہیں ہوتے، وہاں کی شادی بیاہ کی رسمیں محفوظ نہیں ہوتی، وہاں کی عورتیں محفوظ نہیں ہوتی، ان کے بوڑھے محفوظ نہیں ہوتے، گھروں کے گھر جان دیے جاتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دشمن بھی جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں اپنے ہتھیار پھینک دے اور خیمے میں داخل ہو جائے، خیمے کی طرف باندھ دے تو اس کو خیمے سے نکال کر نہ مارنا. جب وہ اپنے گھر میں چلا جائے پھر اس کو نکال کر نہ مارنا. فتح مکہ کے دن فرمایا تھا کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو کچھ نہ کہنا جب تک کہ تو تلوار لے کر نیزہ لے کر تیر لے کر تمہارے آمنے سامنے آ کر تمہیں لڑے نہیں. تمام لوگ امن میں ہیں اگرچہ تم نے فتح حاصل کر لیے. یہ وہ اخلاقی وفاداری تھی، اخلاقی بڑائی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے دنیا پر قائم کر کے ایک مثال قائم کر سکی تھی کہ فاتح کو فتح جب مل جاتی ہے تب بھی اگر وہ اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے، اعلیٰ سیرت والا ہوتا ہے، اعلیٰ کردار والا ہوتا ہے تو اس کا کیا خبر. سبحان اللہ. آج جو مجاہد بڑے پھرتے ہیں جگہ جگہ میں بم دھماکے کیے اور معصوم شہریوں کو لا دیا. اسلام میں جہاد کا تصور کہاں ہے؟ اسلام میں جہاد، اس کو جہاد نہیں سمجھتا، اس کو فساد سے حل سمجھتا ہے، اس کو فساد سے حل سمجھتا ہے. اسلام اس کو جہاد سمجھتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے. اور اس کا حق کیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے لڑائی کی حدود قائم کی ان کی پاسداری کرو. فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ فساد کو اور فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے. تو اللہ کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اقتدار ملتا ہے وہ پھر تو فساد کرا کر روح رسوخ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی محفل میں آتا ہے تو بڑی جاری پہلے باتیں کرتا ہے، اور جب مسلمانوں کی محفل سے اٹھ کے باہر جاتا ہے تو پھر ملک منافقانہ کا اختیار کرتا ہے. اقتدار ملے تو پھر تو فساد پھیلاتا ہے، روح رسوخ کرتا ہے. وجہ اللہ صاف کرتا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا اسلام کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے اللہ. آج اپنے حکومتوں اور حکمرانوں کو دیکھیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے ساتھ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہلانے کے ساتھ، اور اس میں وہ بڑے نہیں ہے، بڑے ہم ہیں جن کو اختیار ہے کہ وہ کن لوگوں کو ایوان اقتدار میں بھیجیں اور ہم ووٹ دے کر ان کو بھیجتے ہیں. ہمیں ان کے حالات معلوم ہوتے ہیں، علاقوں کے خدے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان بدماشوں کے ذریعے وہ واقعے پر روک ڈال کر وہ ختم کرتے ہیں. اور ہماری غیرت، ہم اپنے حقوق خاموشی سے ان کے ہاتھ حوالے کر دیتے ہیں. لوٹوروں کے دوست بھی تو لٹیرے ہوتے ہیں نا، ڈاکو کے دوست بھی ڈاکو ہوتے ہیں، چوروں کے دوست بھی چور ہوتے ہیں. ان لوٹ قبول کرنے والوں کو جب ہم دیکھیں تو ان کے جرائم میں ہم بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہ چیز یاد رکھنا چاہیں. جتنے وہ بڑے مجرم ہوتے ہیں، جتنے جرم کریں گے ان کو سزا کر نہیں ملے گی. یہاں تک کہ فطرت افراد کے افراد کو کر لیتی ہے، نہیں کرتی جو کہ ملت کے گناہوں کو معاف. فرض کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تاکہ جب وہ گناہ پوری قوم مل کر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے ہیں. اپنے اعمال پر، اپنے کمر کو، اپنے کردار کو دیکھیں. اس معاملے میں ہمارا کیا کرنا ہے؟ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو ولا قلعہ ہوتا قلعہ، ان بدبخت چور لٹیروں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اگر ہم ان عزت ہو بالکل گناہ پر وہ جم جاتے ہیں تو اس کو ان کا بقار خاندانی اور عزت آ جاتی ہے. ہاں میں گناہ پر ہوں، میں فلاں پینا ہوں، میں فلاں چودھری ہوں، میں فلاں بڑھائش ہوں، میں فلاں سید سے بڑے خاندان سے. اتنی
گا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، یہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ تو وہ جھوٹی نمون، جھوٹی عزت، جھوٹا سلوک، جھوٹی تذکرت اس کی آنے آ جاتی ہے اور جہالت کو بڑھ جاتا ہے، جہالت پر وہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا یاد رکھیے اس کا ٹھکانا جہنم، اس کا ٹھکانا جہنم ہے، بولا بے تربیات اور کتنا ہی برا ہے وہ ٹھکانا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے، کتنا ہی بڑھتی من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، اور لوگوں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے اللہ کی مرضی میں اپنی جان کو کھوا دیتے ہیں، کہ وہ اپنے اللہ کی مرضی میں اپنی جان کو کھوا دیتا ہے، نہ اس کو مال کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ جان کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ اولاد کی کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ اب عزیز ایک نظر کا شعر تھا کہ یہ مال یہ اولاد تو ہے دوست ہیں فتنہ، یہ مال یہ اولاد تو ہے دوست ہیں فتنہ، اسلام کے کام آئے جو چلتا ہوا کرنا، اسلام کے کام آئے جو چلتا ہوا کرنا، اللہ سے اکثر نظروں مالوں کو حرمان، اللہ سے اکثر نظروں مالوں کو حرمان، اسلام کی خدمت کے لیے روح عمر، اسلام کی خدمت کے لیے روح عمرمان رکھتے ہیں نظر اسوہ حسین ابن علی کا، رکھتے ہیں نظر اسوہ حسین ابن علی کا، چنگاہ میں جیجے میں لٹکتا ہوا تھا، چنگاہ میں جیجے میں لٹکتا ہوا تھا، فرمایا ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو اللہ کی مرضی میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جواب میں اللہ بھی اللہ رؤوف بالعباد، جو اس کی بندگی کرتے ہیں ان کو گرم میں بات ہوتا ہے، جو اس کے سامنے جھکتے ہیں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ومن الناس من یشری، بیچ دیتے اپنے آپ، فروخت کر دیتے اپنے آپ کو اپنے اللہ کی مرضی کے ساتھ، اپنی اللہ کی رضا کے ساتھ۔ حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مالدار تھے، مکہ میں رہتے تھے، جب انہوں نے اپنا سامان باندھا اور مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو مکہ والے اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا کہ بھائی مکہ میں رہ کر تجارت کی تھی، ہمارا مکہ میں تھا اور لے کر جو مدینہ یہاں رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اپنی مرضی کے مطابق تمہارے لیے آزادی، اپنے دین کے مطابق عبادت کرتے رہو، لیکن رہو یہاں، چاہو گے تو سامان ہم چھین لیں گے، یہ مالو دولت یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ یہاں سے نقطہ دیکھتا ہے کہ سرمایہ کار جو سرمایہ دار جو ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بھی واقعہ اس کی قدر کرتا تھا کہ وہ سرمایہ کاری کرے۔ یاد رکھیے کہ جو باہر کے سرمایہ دار یہاں کر سرمایہ کاری کرتے ہیں، ہمارے پاس مشتعل ہو کر کسی کی وہ فرموں کو اڑا دینا اور دوسری ان کی جو ہے وہ ملوں کو یا کارخانے جو انہوں نے بنائے ہوتے تو اس کو اپنا سرمایہ نکال کر باہر لے جاتے ہیں۔ یہ پاگل پن ہوتا ہے، یہ ہمارے سامنے بہت ہی ہمارا پاگل پن ہے۔ سرمایہ کار کو ہر قوم دعوت دیتی ہے، جس مدد سے بھی وہ تعلق رکھتا اپنے مدد سے تعلق رکھے، آ کر ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں سرمایہ کاری کرے، علاقے کو خوشحالی آتی ہے، روزگار بڑھتا ہے۔ تو یہ حرکات اس کی نفی کیا کرے۔ پہلے جب وہ ہوتا ہے نا تلوار کا تو ہم نے ان کی جو سرمایہ کار یہاں ملک کا سرمایہ کما کرنا نہیں، وہ تو ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند تھا۔ جو چیز تھی اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے تھا، اس لوگ کا مقابلے کے وہ سامان مہیا کرنا چاہیے تھے، لیکن جو سرمایہ دار یہاں کا سرمایہ کاری کرتا ہے یا کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری کرتا ہے، اگر مان لو روز من قوم میں اس سرمایہ دار کی عزت کرتی ہے، قدر کرتی ہے، اس کو سہولتیں دیتی ہے تاکہ سرمایہ ہمارے ملک میں کھیت کے آئے اور ہمارے معاشی اور اقتصادی حالات بہتر ہو، اور جس قوموں سے سرمایہ کار جانا شروع ہو جاتا ہے ان قوموں کے اقتصادی اور معاشی حالات تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو
شہید ضرور کو انہوں نے کہا کہ باتوں کو ہم نے بیکار کیا ہے، تم اپنے اللہ کی عبادت کر، نمازیں پڑھ، روزے راتوں کی چاہے گا، ہم تو یہ کچھ نہیں کہیں گے، سرمایہ باہر نہ دے گا، اگر باہر جائے گا تو پھر سرمایہ کا چھوڑ کے جائے گا۔ اب دو چیزیں تھیں، ایک جانب تھا دنیا کا چین، آرام، مال دولت اپنا کمایا ہوا تھا، اور دوسری طرف تھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جب دو درمیان آمنے سامنے آ گئے تو دیکھو سید رومی نے کس کو ترجیح دی تھی؟ سید رومی نے ترجیح دی، انہوں نے کہا رکھو مانو اپنے آقا کے مطابق رکھو مانو چھوڑا، ننگے پاؤں پیدل چل پڑے، عرب کا صحرا، گرمی، کنکر چکے، پاؤں زخمی ہوئے، پاؤں میں چھالے پڑے، چھالوں میں بھی بڑی ہوتی پتھری ہے، ریت کے تلے لگتے ہیں، درد ہوتا ہے، اور آواز آتی ہے نبی سے کہ عقدہ کشا ہے یہ خار سارا، ایسا ہے عقدہ کشا ہے یہ خار سارا، کم کر کے لائے پر اپنا پانی ہو، اپنے ننگے پاؤں اور زخمی پاؤں کا کھلا نہ کرنا، یہ زخمی پاؤں تیری بہت سی زندگی کی مشکلوں کو کھول دیں گے۔ اسی حالت میں جب مدینہ تو رسول میں پہنچتے ہیں، شور بن جاتا ہے، دوڑتے ہوئے سے آواز آتے ہیں، یہاں سورج کا چاند ہے، حال یہ ہے کہ لباس کا آثار ہے، پاؤں زخمی ہے، پیٹ بڑی ہوئی ہے، سر پہ خاک ہو رہی ہے، آقا نے سامنے افسوس نہیں فرمایا قدر وقت تو ہے، قدر وقت ہے، قدر وقت ہے۔ شہر نے زندگی میں بڑے بڑے نفے والے سودے کیے ہیں، لیکن جتنی نفے والی تجارت آج شہر نے کی ہے پوری زندگی کی تجارت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت حادثہ بن سراقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ ایک دن رسول صاحب السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو بڑا پیارا مکالمہ تھا۔ وہ مکالمہ جو ہے کہ آپ کو اصل تو آخری تھا جو کہ جہاں کا مقصود ہے، لیکن وہ بھی پرسکون تھا۔ رسول صاحب کو پوچھا کہ حادثہ صبح کیسے کرتے ہو؟ صبح یا رسول اللہ کامل ایمان پر، یا رسول اللہ کامل ایمان پر، دلیل؟ حضور صاحب نے پوچھا دلیل؟ از کی یا رسول اللہ دنیا سے بتائے دنیا کی امت سے دل خالی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا میں لگ گیا ہے، رات کام کرتا ہوں دن کو بھوکا رہتا ہوں، حتیٰ کہ اب حضوری ہو گیا ہوں، اور آپ کیفیت یہ ہے کہ جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے پاتا ہوں اور وہاں جنتیوں کو خود دیکھتا ہوں، اور جھنڈوں کو دیکھتا ہوں اور جنتیوں کو اللہ کے عطا سہتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ آپ کو بس آج پر